الحمرا کے دروازے پر مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے جائیں۔ یہ لوگ جو اس وقت نعرے لگا رہے ہیں تمہارے اس تخت کا احترام نہیں کریں گے جو تمہیں فرڈیننڈ کی مدد سے حاصل ہوگا۔ وہ تخت جس کے نیچے مسلمانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوں گی وہ تمہیں غدار کہیں گے۔ لیکن اب میرے سامنے صرف اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ میں یہاں 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ میرا چچا یقیناً غرناطہ پر حملہ کرے گا۔ یہ مشتعل لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور پھر وہ میرے مفلوج باپ کو کٹ پتلی بنا کر غرناطہ پر حکومت کرے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مقصد کے حصول کے بعد وہ فرڈیننڈ سے صلح کر لے؟ کیا فرڈیننڈ صرف میرے لیے اس کی دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دے گا؟ کیا وہ اپنے مفاد کی خاطر مجھے الزغل کے سپرد نہیں کرے گا؟ کیا میں نے اپنی خواہشات پر اپنے باپ تک کو قربان نہیں کیا؟ مالقہ کی معمولی فوج سے شکست کھانے کے بعد فرڈیننڈ کے دل میں میری کیا وقت ہوگی؟ اس کے اس قسم کے پریشان خیالات کا رخ بدلنے کے لیے وہ ابو داؤد کی جادو بیانی کا سہارا لیا کرتا تھا۔ ابو داؤد کی موجودگی میں اس نے کبھی زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ اب تک اس نے جو غلطیاں کی تھیں وہ زیادہ تر اس کے لیے تھیں کہ ابو داؤد نے اسے ان غلطیوں کے بھیانک پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اسے سنجیدہ دیکھتا تو فوراً کہہ دیتا، تاجدار اندلس کو اپنے دماغ میں ایسے خیالات کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ بادشاہوں کو ایسے مراحل سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک حکمران کا دل بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ابو داؤد ہی تھا جس نے اس کی زندگی کی پرسکون کشتی کے ساتھ بادبان باندھ کر اسے حوادث کے سمندر کی طرف دھکیلا تھا، اور وہ ابو داؤد ہی تھا جو ہر نئے بھنور میں اسے تسلی دیا کرتا تھا۔ اور اب یہ کشتی اس خطرناک چٹان کے قریب پہنچ چکی تھی جسے ابو داؤد نے آج تک اپنے شاگرد کی آنکھوں سے اوجھل کر رکھا تھا۔ ابو عبداللہ آہستہ آہستہ پیچ در پیچ سیڑھیوں میں سے گزرتا ہوا اوپر پہنچا۔ برج کی گیلری میں اس کی والدہ اور بیوی کے علاوہ چند اور خواتین کھڑی نیچے جھانک رہی تھیں۔ مظاہرین کی چیخ پکار کے باعث کسی کو ابو عبداللہ کے پاؤں کی آہٹ سنائی نہ تھی۔ وہ کچھ دیر گنبد کے نیچے خاموش کھڑا رہا۔ نیچے دروازے کے سامنے وسیع میدان میں عوام کا بے پناہ ہجوم یہ نعرے لگا رہا تھا، ابو عبداللہ غدار ہے، ابو عبداللہ قوم فروش ہے، ابو عبداللہ کو پھانسی پر لٹکا دو، الحمرا کو جلا دو۔ بعض لوگوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں اور بعض اپنے نیزے اور تلواریں بلند کر رہے تھے۔ ابو عبداللہ نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا فرڈیننڈ کی مدد سے میں ان لوگوں پر حکومت کر سکوں گا؟ نہیں، اس نے خود ہی جواب دیا، یہ ممکن ہے کہ فرڈیننڈ میرے لیے غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجاتے اور غرناطہ کے ہر چوراہے پر ان لوگوں کی لاشوں کے انبار لگا دے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ انہیں میری اطاعت پر مجبور کر دے۔ کیا میرے ہاتھوں غرناطہ کی تباہی مقدر ہو چکی ہے؟ وہ اس خیال سے کپ کپا اٹھا۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، ابو عبداللہ تمہارے لیے اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ تم اس تخت و تاج سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤ، تم اندلس کی سرزمین سے روپوش ہو جاؤ۔ لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ فرڈیننڈ کے پاس؟ نہیں، وہاں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس کے ہاتھوں غرناطہ کو تباہ کروانے کا عزم کر چکے ہو۔ وہ تمہیں ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہے گا۔ تم اس کی خواہشات کی تکمیل سے انکار نہیں کر سکو گے، اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اندلس کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کیا جائے۔ تم بھیڑوں کی گلہ بانی کے لیے ایک بھیڑیے کی مدد چاہتے ہو۔ تم فرڈیننڈ کے پاس نہیں جاؤ گے۔ آج تک تم اس کے آلائی کار تھے، اور وہ ابو داؤد بھی شاید اسی کا آلائی کار تھا، اور تم نے شاید اس شخص کے اشاروں پر ناچنے کی حماقت کی جو فرڈیننڈ کا معمولی نوکر تھا۔ تمہیں اس پر بھروسہ تھا، لیکن جب وقت آیا تو وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تم اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھے۔ اس نے تمہیں ابو موسیٰ کو گرفتار کرنے کا مشورہ دیا، اور تم نے اپنے بہترین دوست کو قید میں ڈال دیا۔ اس نے تمہیں سرحدی عقاب کے قتل کا مشورہ دیا، اور تم اندلس کے مسلمانوں کے ان کے بہترین دوست سے محروم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس نے تمہارے ہاتھ میں مشعل دی، اور تم اپنے خرمن میں آگ لگانے پر تیار ہو گئے۔ اس نے تم سے وہ جرم کروائے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے، اور جب سزا کا وقت آیا تو وہ تمہیں غرناطہ کے عوام کی عدالت کے سامنے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابو عبداللہ کے دل میں پہلی بار ابو داؤد کے خلاف نفرت کا جذبہ بیدار ہوا۔ وہ تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا اتالیق فرڈیننڈ کے قریب بیٹھا ہوا اس کی ہنسی اڑا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ابو الحسن کا بیٹا میری اور آپ کی توقع سے زیادہ بے وقوف تھا۔ میں اس لیے چلا آیا کہ اب اس سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ کمینہ، دغاباز، ملون، کاش میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ سکتے۔ ابو عبداللہ نے محویت کے عالم میں یہ الفاظ اس قدر بلند آواز میں کہے کہ وہ خواتین جو گیلری میں اس کے آمد سے بے خبر کھڑی تھیں وہ چونک پڑی۔ کچھ دیر تذبذب کے بعد ابو عبداللہ کی والدہ آگے بڑھی اور اس سے 2-3 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر ماں اور بیٹا چاند کی دھندلی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ ابو عبداللہ نے نحیف آواز میں کہا،
اگر اجازت ہو تو یہ مجلس برخاست کر دوں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ابو عبداللہ کی ماں نے مڑ کر خواتین کی طرف دیکھا اور وہ اس کا مقصد سمجھ کر نیچے اتر گئیں۔ ابو عبداللہ کی بیوی بھی ان کے پیچھے چل پڑی، لیکن ابو عبداللہ نے کہا، بیگم ٹھہرو تم بھی۔ وہ رک گئی اور گنبد کے ایک سرے پر کھڑی ہو گئی۔ چاند کی دھندلی روشنی میں ماں اور بیوی تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور نیچے ہجوم کے نعرے بتدریج بلند ہو رہے تھے۔ ابو عبداللہ غدار، ابو عبداللہ اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن الفاظ کی نسبت ابو عبداللہ کے لیے اپنی بیوی اور ماں کی خاموش نگاہیں کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھیں۔ ابو عبداللہ نے اس خاموشی کو ناقابل برداشت محسوس کرتے ہوئے کہا، غرناطہ کا غدار اپنی والدہ اور اپنی بیگم کے سامنے کھڑا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے بھی غرناطہ کے عوام کی طرح اس کے لیے کوئی سزا تجویز کی ہے؟ ابو عبداللہ کی ماں نے جواب دیا، غرناطہ کے غدار کی ماں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تھا، اور وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کاش وہ عوام کے ہجوم کے سامنے جا کر انہیں یہ بتا سکتی کہ وہ ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جس کے بھائی اور جس کا شوہر اس کی عصمت کی قسم کھا سکتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اگر برج کا گنبد ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرتا تو بھی شاید عبداللہ اس قدر بوجھ محسوس نہ کرتا۔ اس نے انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آج میں اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے سزا تجویز کی جائے۔ مجھے کہیے میں اس برج سے چھلانگ لگا دوں۔ مجھے کہیے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لوں۔ اولو العزم ماں کو بیٹے کے یہ الفاظ متاثر نہ کر سکے۔ اس نے کہا، یہ تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ مائیں صرف رحم کی التجائیں سن سکتی ہیں، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی۔ ابو عبداللہ، تم نے جس درخت کی آبیاری کی تھی وہ خاردار تھا۔ کاش تمہاری ماں اس کے کانٹوں سے تمہارا دامن چھڑا سکتی۔ تم اپنی غلطیوں سے نادم نہیں، ان کے نتائج سے بدحواس ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تسلی دوں، لیکن آج تمہاری ماں کو تمہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ یہاں تک کہہ کر ابو عبداللہ کی ماں کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ ابو عبداللہ نے آبدیدہ ہو کر کہا، امی، اب میرے لیے نجات کا کوئی رستہ نہیں۔ میں کل تک یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کوئی میری صورت نہیں دیکھے گا۔ اس نے بیگم سے پوچھنا چاہتا ہوں، عائشہ، کیا تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو؟ عائشہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، آپ ہماری قوم کے دشمن کے پاس پناہ لینا چاہتے ہیں، لیکن میں فرڈیننڈ کے محل میں رہنے کی بجائے غرناطہ کے قبرستان میں دفن ہونے کو ترجیح دوں گی۔ ابو عبداللہ کے ہونٹوں پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ نیچے سے اب نعروں کی بجائے کسی کی تقریر سنائی دے رہی تھی۔ ابو عبداللہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گیلری کی طرف بڑھا اور جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ چند مشل برداران کے درمیان ایک قداور نوجوان کھڑا تقریر کر رہا تھا اور لوگ اس کے ہاتھ کے اشاروں پر اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے تھے۔ اس کی آواز میں رعب اور کشش تھی۔ ابو عبداللہ نے غور سے دیکھنے پر اسے پہچان لیا۔ یہ وہ ناظم سرحد تھا جو تھوڑی دیر قبل اس کے دربار سے مایوس ہو کر نکلا تھا۔ سرحد کا ناظم بلند آواز میں تقریر کر رہا تھا، تم جس عبداللہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہو وہ مر چکا ہے۔ وہ اس دن مر چکا تھا جب اس نے اپنے باپ سے غداری کر کے غرناطہ کے تخت و تاج پر قبضہ کیا تھا۔ میں اس کی لاش دیکھ آیا ہوں۔ تمہارے نعرے اس کی زندگی میں حرارت پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مردہ لاش کو چابک رسید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کاش تم اس وقت آنکھیں کھولتے جب تمہارے بعض سرداروں نے اس لاش کو غرناطہ کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ آج وہ نصرانی جنہیں خوش کرنے کے لیے ابو عبداللہ نے مالقہ پر حملہ کیا تھا، ہماری سرحدی بستیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ ابو عبداللہ بے حس ہے، لیکن تمہیں اس وقت اس کی بے حسی کا احساس نہ ہوا جب اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تم نے ایک نااہل کو غرناطہ کے تخت پر قابض ہوتے دیکھا اور خاموش رہے۔ ابو عبداللہ نے اپنا مستقبل ہماری قوم کے دشمنوں کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسی قوی گناہ میں تم بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ تمہاری بے حسی اور تمہاری مجرمانہ غفلت کے باعث غرناطہ کی حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گئی جو فرڈیننڈ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے۔ اگر تم ابو عبداللہ کو یہ احساس دلا سکتے کہ تم زندہ ہو اور تم اپنے مستقبل کے متعلق آنکھیں بند نہیں کرو گے تو وہ یقیناً ایسی غلطیاں کرنے کی جرت نہ کرتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اس جگہ جمع ہو کر ابو عبداللہ کی بے حسی کا ماتم کر رہے ہو، اور تمہاری اپنی بے حسی کا یہ عالم ہے
کہ اس وقت سرحد پر عیسائی حملہ آور ہیں، ہماری بستیاں تباہ کر رہے ہیں، وہاں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا قتل عام جاری ہے، ہزاروں گھر جلائے گئے اور سینکڑوں عورتوں کی عصمت لوٹی گئی ہے۔ میں تمہارے پاس ان کی فریاد لے کر آیا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں کہ میں تمہاری طرف سے ان کے پاس کیا جواب لے کر جاؤں؟ کیا میں واپس جا کر تمہاری بیکس بہنوں کو تمہاری طرف سے یہ جواب دوں کہ تمہاری عصمت کے رکھوالے اس وقت الحمرا کے دروازے پر کھڑے ابو عبداللہ کو گالیاں دینے کا مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنے سے منع نہیں کرتا، شاید فرصت کے وقت میں اس کے خلاف تم سے زیادہ بلند آواز میں نعرے لگاؤں گا، لیکن اب نعروں کا وقت نہیں، عمل کا وقت ہے۔ میرے دوستو، قوم کا رہنما قوم کے کردار کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابو عبداللہ بے حس ہے تو اس قوم کے متعلق کیا کہو گے جس نے اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا؟ ابو عبداللہ بزدل ہے اور اس پر نصرانیوں کے خوف کا بھوت سوار ہے، لیکن یہ درست نہیں کہ جب تک سرحد کے جانبازوں اور الزغل کے مجاہدین نے تم پر یہ ثابت نہیں کیا کہ مسلمان کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے، تم بھی ابو عبداللہ کی طرح نصرانیوں سے خائف تھے، اور اس سے قبل جب تک ابو الحسن نے زبردستی تمہیں میدان جنگ کی طرف نہیں گھسیٹا تھا، تم نصرانیوں کے باج گزار رہ کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مطمئن تھے۔ یاد رکھو، جب مستقبل کا مورخ یہ لکھے گا کہ ابو عبداللہ ایک غلط اندیش اور پست ہمت انسان تھا، تو اسے یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ ابو عبداللہ کی قوم میں ذلیل انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا تھا جس نے اپنے مخلص، بہادر اور دانشمند حکمران سے غداری کر کے اس کے نالائق اور بزدل بیٹے کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ میرے دوستو، ابو عبداللہ سزا ہے تمہاری بدعمالیوں کی۔ ابو عبداللہ تمہارے ان اکابرین کے ہاتھوں میں کھلونا ہے جو فرڈیننڈ کی غلامی کے طوق اور اس طوق لعنت کو اپنا زیور سمجھتے ہیں۔ ابو عبداللہ تمہارے جسم میں ایک ناسور ہے، اور ناسور ہمیشہ اس جسم میں پیدا ہوتا ہے جس کا خون گندا ہو چکا ہو۔ جس درخت میں قوت نمو باقی نہ ہو، اس پر جنگل کی بیلیں قبضہ جما لیتی ہیں۔ جب تک تم اپنے جسم میں صالح خون پیدا نہیں کرتے، تمہارے جسم پر ایسے ناسور ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش ہے اور تم اپنی عزت اور آزادی کی قیمت ادا کرنا جانتے ہو، تو ابو عبداللہ کی زندگی کی سرگزشت ایک انفرادی حادثہ بن کر رہ جائے گی۔ مورخ لکھیں گے کہ ایک آوارہ مزاج اور بدطینت شہزادے نے ایک قوم کو اس کے دشمن کے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ذلت کے سوا کچھ بھی نصیب نہ ہوا۔ لیکن اگر تم اپنی آزادی کی قیمت ادا نہیں کرنا جانتے، تو مستقبل کے مورخ لکھیں گے کہ وہ قوم ہی ذلیل تھی اور اس کا انجام وہی ہوا جو کسی ذلیل قوم کا ہونا چاہیے تھا۔ مٹنے والی قوموں کی سب سے بڑی افسوسناک خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ حقائق کی تلخیوں کو کھوکھلے نعروں میں چھپایا کرتی ہے، اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا سارا بوجھ کسی نااہل فرد پر ڈال دیتی ہے۔ ذرا غور کرو، تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے قلعوں کے دروازے توڑنے کی بجائے الحمرا کا دروازہ توڑنا آسان ہے۔ تم یہاں اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ تمہارا اس جگہ جمع ہونا ضروری تھا، نہیں، بلکہ تم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہو کہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کی کلفتیں اٹھانے کی بجائے یہاں کھڑے ہو کر شور مچانا آسان ہے۔ اور یہ بات ابو عبداللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں چند نعرے لگانے کے بعد تمہارا جوش و خروش ٹھنڈا ہو جائے گا اور تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے۔ وہ جانتا ہے کہ تم وہ سیلاب نہیں جو اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ تمہاری مثال جوہر کے پانی کی سی ہے، جس میں پتھر پھینکنے سے ایک ہلکی سی موج پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہی موت کا سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابو عبداللہ کے خلاف نعرے نہ لگاؤ، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس وقت تمہارے گھر جل رہے ہیں، تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں، کیا تم اسی قوم کے بیٹے ہو جو انسانیت کے محافظ بن کر اٹھتی ہے؟ کیا تم ہی وہ غیرت مند ہو جن کی تلواریں ظلم کے ہاتھ کاٹنے کے لیے بلند ہوتی تھیں؟ تمہاری مائیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جوان مرد بیٹے کہاں ہیں؟ تمہاری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اس وقت جب ظلم کے ہاتھ ہماری عصمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے غیور بھائی کہاں ہیں؟ اور تمہارے بوڑھے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری سفید داڑھیوں کی لاج رکھنے والوں کو آخر کیا ہو گیا؟ کیا میں ان کے پاس تمہاری طرف سے یہ جواب لے جاؤں کہ تمہاری عزت، آزادی اور عصمت کے نگہبان اس وقت تمہارے نالائق حکمران کے خلاف نعرے لگانے میں مصروف ہیں اور انہیں تمہاری طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بولو، جواب دو۔ ایک نوجوان جذبات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھا اور اس نے مقرر کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، آپ میدان کی طرف رہنمائی کریں، ہم میں سے کوئی ایسا بے غیرت نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ دوسروں نے اس کی تقلید کی۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہم سب تیار ہیں، ہم دشمن سے انتقام لیں گے،
सरहद के नाजिम का नाम अबू मोहसिन था। इससे कबल उसे कभी इस बात का एहसास न हुआ था कि उसकी जबान में इस कदर तासीर है। लोगों का जोशो खरोश देखकर उसने हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखने लगा। लोगों को अपने अल्फाज से मशहूर करने वाला मुकर्रिर थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू जमा हो रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। वो इंतहाई कोशिश के बाद फकत ये कह सका, मेरे अल्लाह, मेरी कौम को फतह दे। थोड़ी देर बाद अबू मोहसिन फिर संभल चुका था। उसने अवाम से मुखातिब होकर कहा, तुम में से जो मुसल्ला हैं वो कतारें बांधकर खड़े हो जाएं, जो मुसल्ला नहीं वो फौरन हथियार लेकर यहाँ पहुंच जाएं। सरेदस्त मैं सिर्फ नौजवानों को तरजीह दूंगा। जो बड़ी उम्र के हैं उन्हें जरूरत के वक्त बुला लिया जाएगा। आप वक्त जाया न करें, हमें बहुत जल्द कूच करना है। तीसरे पहर अलहमरा के दरवाजे के सामने 5000 मुसल्ला रजाकार कतारें बांधे खड़े थे और अबू मोहसिन घोड़े पर सवार उनकी सफों का मुआयना कर रहा था। दरवाजे के ऊपर अबू अब्दुल्ला, उसकी बीवी और वालिदा बुर्ज में खड़े ये तमाम वाकयात देख रहे थे। अबू अब्दुल्ला की निगाहें एक तकलीफ दे एहसास की तर्जुमानी कर रही थी। जब अबू मोहसिन की तकरीर के इख्तिताम पर उसकी माँ ने यह कहा, बेटा तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो, तो अबू अब्दुल्ला जब्त न कर सका। उसने सरापा इल्तिजा बनकर कहा, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए और अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बहादुर माँ ने अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे होने की बजाय अपनी बहू की तरफ देखा और कहा, आयशा अपने कंगन उतार कर अपने शौहर को पेश कर दो। तुम गरनाता की मलिका हो। जब सुल्तान गैर हाजिर हो तो मलिका सल्तनत का बोझ उठाया करती है। अलहमरा का दरवाजा खोल दो और अपनी रियाया से कहो कि मेरे शौहर की माँ ने उसे दूध पिलाने में बुखल से काम लिया है और इसके बाप ने भी उसे मर्दों के खेल नहीं सिखाए, लेकिन गरनाता की मलिका तीरों की बारिश में तुम्हारा साथ देगी। आयशा ने अपने शौहर की तरफ देखा और फिर अपनी सास से मुखातिब होकर कहा, मैं अपने शौहर को कंगन पेश नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये मुझे अपनी तलवार पेश करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अबू अब्दुल्ला की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, आयशा खुदा के लिए खामोश रहो। अबू अब्दुल्ला की वालिदा ने कहा, हाँ आयशा, मेरा बेटा बहुत हसास है, इसे परेशान न करो। अबू अब्दुल्ला ने इंतहाई कर्ब की हालत में अपनी माँ और आयशा की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर तेजी से कदम उठाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जब तक सीढ़ियों से उतरने की आहट सुनाई देती रही, सास और बहू खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखती रहीं। थोड़ी देर के बाद आयशा ने कहा, अम्मी अगर वाकई आपकी इजाजत हो तो मैं इन मुजाहिदीन का साथ देने के लिए तैयार हूँ। अबू अब्दुल्ला की माँ ने कहा, बेटी इन बातों के बाद मेरा दिल गवाही देता है कि अबू अब्दुल्ला हमें मायूस नहीं करेगा, लेकिन कुदरत ने हमारी किस्मत में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं लिखा तो मैं इज्जत के साथ तुम्हारा साथ दूंगी। दुआ करो कि खुदा अबू अब्दुल्ला के भटके हुए पांव को सही रास्ते पर डाल दे। सास और बहू कुछ देर बातें करने के बाद गैलरी में खड़े होकर दरवाजे के सामने कतार दर कतार खड़े होने वाले मुजाहिदीन की तरफ देखने लगी। अबू मोहसिन ने रजाकारों की सफ़ों का मुआयना करने के बाद महल के दरवाजे के सामने घोड़ा रोका और कुछ देर सोचने के बाद बुलंद आवाज में कहा, मुजाहिदो, कुछ दिन कबल मैं ये ख्याल कर रहा था कि हम अपने जवाल की उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं जहां से कोई कौम दोबारा नहीं उठा करती, लेकिन अज़गल और सरहद के मुजाहिदीन की शानदार फतूहात ने मेरी मायूसी को उम्मीद में बदल दिया है। थोड़ी देर कबल जब मैं आपके सामने खड़ा था तो मुझे मालूम न था कि मुझे क्या कहना चाहिए, ताहम मैंने आपसे कुछ कहना जरूरी समझा और खुदा मालूम मैं क्या कुछ कह चुका हूँ। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं तकरीर के फन से नाआशना हूँ, लेकिन आपका यह जज्बा इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं। और कूच करने से पहले मैं अलहमरा के आहनी दरवाजों के पीछे आराम की नींद सोने वाले अबू अब्दुल्ला तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐ अबू अब्दुल्ला, मेरी कौम जिंदा है। तुम इसे फर्डिनेंड का गुलाम नहीं बना सकते। तुम वो बदनसीब हो जिसने अपनी गयूर कौम का साथ छोड़कर अपना मुस्तकबिल एक जलील दुश्मन के साथ वाबस्ता कर दिया। अबू अब्दुल्ला, तुम्हारी कौम बहुत फैयाज है। अगर अब भी तुम राह रास्त पर आ जाओ तो वो तुम्हारी गुज़श्ता खताएं मुआफ कर देगी। आओ, और बेशतर इसके कि तुम्हारे लिए बख्शिश के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, अपनी कौम से मुआफ़ी मांग लो, वरना याद रखो तुम ज्यादा देर इस महल में आराम की नींद नहीं सो सकोगे जिसकी तामीर में कौम के नौजवानों का खून और हड्डियां सर्फ हुई हैं। तुम अपने झूठे वकार की खातिर कौम की इज्जत और आज़ादी फरोख्त न करो। खुदा की कसम, जो इज्जत कौम दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता, और जिसे कौम गिरा देगी उसे कोई उठा नहीं सकता। करनाता के लोगों, तुम गवाह रहना कि हम अबू अब्दुल्ला के महल के आहनी दरवाजों पर दस्तक देकर जा रहे हैं। अबू मोहसिन कुछ और कहना चाहता था कि अचानक अलहमरा का दरवाजा खुला और चंद सिपाही हाथों में मशलें उठाए नमूदार हुए। उनके पीछे प्यादा सिपाहियों का एक दस्ता था और उनके पीछे 20 सवार थे।
तब से आखिर में सफेद घोड़े पर एक सवार नमूदार हुआ। उसके सर पर सफेद इमामा था और उसके हाथ में गरनाता का शाही झंडा था।